میں ایک پولیس انسپکٹر تھی۔ مجھے بیوہ ہوئے ایک مدت گزر چکی تھی۔ میرے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ میں جب بھی کسی کیس کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہوں تو اسے پایہ تکمیل تک ضرور پہنچاتی ہوں، اور وجہ تھی میری صاف نیتی اور اپنی ڈیوٹی سے ایمانداری۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا جو کہ لاہور کے میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا اور وہیں ہاسٹل میں رہتا تھا۔ چونکہ میرے کام کی نوعیت ہی کچھ ایسی تھی کہ مجھے مختلف شہر گاؤں جانا پڑتا تھا۔ میرے بیٹے کی تعلیم متاثر نہ ہو، اس لیے میں نے اسے ہاسٹل میں داخل کروا دیا۔ اس بار بھی میری ڈیوٹی ایک دیہات میں لگی جہاں مشہور تھا کہ ایک کفن چور ہے جو ہر نئی قبر سے کفن چوری کرتا ہے۔ مجھے جب یہ کیس دیا گیا تو مجھے لگا یہ کیس تو میں ایک دن میں ہی حل کر لوں گی، بھلا کفن چور کو پکڑنا کون سا مشکل کام ہے۔ میں پولیس کے 2 اہلکار اپنے ساتھ لے کر قبرستان پہنچ گئی۔ رات کا وقت تھا، ہر طرف خاموشی تھی، کتوں کے بھونکنے کی آوازوں کے علاوہ دوسری کوئی آواز نہ تھی۔ خیر پوری رات میں نے اور میرے ماتحت 2 اہلکاروں نے قبرستان میں ڈیوٹی دی، لیکن ہمیں وہاں کوئی چور نہ مل سکا۔ ہم لوگ صبح واپس اپنے اپنے گھر چلے گئے، لیکن دوپہر کو میرے سینئر نے مجھ سے کہا کہ رات تم لوگ ڈیوٹی پر کیوں نہیں تھے؟ میں نے کہا ہم تو ڈیوٹی پر ہی تھے۔ وہ کہنے لگے پھر قبر سے کفن کیسے چوری ہو گیا؟ یہ سن کر میں حیران و پریشان ہو گئی تھی کہ ہم لوگ پوری رات قبرستان کا گشت کرتے رہے ہیں، لیکن ہمیں وہاں انسان کیا کوئی پرندہ تک نظر نہیں آیا، تو پھر کفن کیسے چوری ہو سکتا ہے؟ میرے سینئر نے مجھے تنبیہ کی کہ رات کو پھر سے ڈیوٹی دو اور اس بار پولیس اسٹاف زیادہ لے کر جانا۔ رات کو میں 2 کے بجائے 6 لوگوں کو ساتھ لے کر گئی۔ ٹارچ لائٹ بھی تیز روشنی والی ہمارے ہاتھوں میں تھی۔ جو قبریں دن میں دفن کی گئی تھیں ان قبروں پر بھی ایک اہلکار کی ڈیوٹی لگا دی۔ پوری رات ہمیں کوئی نظر نہیں آیا، لیکن دن میں میرے افسر کی پھر سے وہی شکایت تھی کہ کفن چوری ہوا ہے اور رات کو ہی ہوا ہے۔ میری عقل اس بات پر جتنا بھی حیران ہوتی کم تھا۔ بھلا کوئی آئے، قبر کھودے اور کفن چوری کرے اور ہم 7 لوگوں میں سے کسی کی نظر نہ پڑے۔ اب ہم دن میں ڈیوٹی دینے لگے۔ قبرستان کے گورکن پر بھی کڑی نظر رکھی جا رہی تھی۔ اس کے کمرے کی تلاشی بھی لی گئی، لیکن ہمیں ایسا کوئی سراغ نہیں ملا۔ قبرستان کے باہر بیٹھے فقیروں کو بھی جیل لے جا کر اچھی طرح پوچھ گچھ کی گئی، جو دن کے وقت قبرستان کے باہر بیٹھ کر بھیک مانگتے تھے۔ مجھے حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ میں نے اس سے بڑے بڑے کیس چند دنوں میں حل کیے ہیں اور یہ تو کیس بھی بہت معمولی سا ہے۔ حیرت اس بات کی تھی کہ میں ابھی تک اس کیس کے متعلق اتنی ہی انجان تھی جتنی پہلے دن تھی۔ میں گہری سوچ میں پڑ گئی تھی۔ ایسا کون سا کفن چور ہے جو اتنی چالاکی سے یہ کام کر رہا ہے کہ پولیس کی نظروں میں بھی دھول جھونک دیا ہے؟ تیسرے دن میں نے اور پہرا سخت کر دیا، لیکن پھر وہی ہوا۔ میں سوچ کر پریشان ہو گئی تھی۔ یہ چور اس قدر تیز اور چالاک ہے، یہ پولیس کی حرکات و سکنات سے بھی اچھی طرح واقف ہے، اور چوری کیا کرتا؟ بس ایک کفن۔ کیا ملتا ہوگا اسے؟ چند 100 کے نوٹ۔ اگر وہ چور نشے کا عادی ہوتا تو ہمارے ساتھ اتنی بڑی گیم نہیں کھیل سکتا تھا۔ میرے اب تک کے لیے جانے والے ہر حربے سے مجھے منہ کی کھانی پڑ رہی تھی، اس لیے جو پلان میں نے بنایا تھا وہ خطرناک تھا، میری جان کا بھی خطرہ تھا، لیکن چور کو پکڑنے کا یہی ایک طریقہ میرے پاس بچا تھا۔ میرے باس نے میرا یہ لائحہ عمل سنا تو کچھ دیر تو مجھے غور سے دیکھتے رہے۔ کہنے لگے یہ جان لیوا ہے۔ میں نے کہا میں اپنے فرض کی خاطر آخری حد بھی آزماؤں گی۔ وہ مان کے، لیکن کہنے لگے کہ اگر 4 گھنٹے تک کوئی نہیں آیا تو تمہیں ہم باہر نکال لیں گے، ورنہ تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ میں نے حامی بھر لی اور یہ بھی کہا کہ اس بات کا علم کسی بھی اسٹاف کے اہلکار کو نہ ہو، کیونکہ مجھے شک تھا کہ شاید ہمارے پولیس کا کوئی اہلکار ہی اس کام میں ملوث ہے جو اس کفن چور کو ہماری اطلاع دیتا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ اس بار خالی ہاتھ نہ رہوں۔ میں نے مرنے کا ڈھونگ رچایا اور قبر میں دفن ہو گئی۔ وہاں پہلے سے آکسیجن کا اتنا انتظام تھا کہ میں چند گھنٹے گزار سکتی تھی۔ رات کے وقت وہ آکسیجن بھی ختم ہو گئی جس سے میں اپنی زندگی کی بقا قائم رکھ پا رہی تھی۔ میرا سانس گھٹنے لگا تھا کیونکہ مجھے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ میں سانس گھٹنے سے کھانسنے لگی تھی جب مجھے یہ محسوس ہوا کہ میری قبر سے مٹی ہٹائی جا رہی تھی۔ مجھے لگا اس بار پھر میں ناکام ہو گئی ہوں اور اب سر کے حکم سے ہی مٹی ہٹائی جا رہی ہے، لیکن نہیں، مجھے آوازیں کچھ اور ہی سنائی دینے لگی تھیں۔ کوئی 2 شخص سرگوشی کر رہے تھے۔ میں بات تو نہیں سن پائی تھی، لیکن مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ وہ شخص 100% کفن چور ہی ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں
کچھ دیر بعد باہر کی تازہ ہوا کے جھونکے نے میری طبیعت بحال کی تھی۔ ایک شخص نے میرے چہرے سے کفن ہٹانا چاہا، میں وہیں اس کا ہاتھ پکڑ کر دبوچ لیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی، لیکن اسے دیکھ کر تو میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ تو میرا شوہر، میری شادی غیر برادری میں ہوئی تھی، کسی رشتے کروانے والے کے توسط سے۔ اس وقت میں نے BA ہی کیا تھا، لیکن میرے میاں کا مزاج کچھ عجیب و غریب سا تھا۔ کبھی مجھ سے پیار جتاتا تو کبھی مجھے بے تحاشا مارتا پیٹتا کہ میں لہو لہان ہو جاتی۔ مجھے وہ نفسیاتی مریض لگتا تھا، میں اسے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ مجھے مارنے کے بعد جب وہ مجھے زخموں سے چور دیکھتا تو رونے لگتا، پھر میرے منہ سے نکلتے خون کو اپنی قمیض سے صاف کرتا، میرے آنسو صاف کرتا۔ میں ڈر کے سبب اسے کچھ نہیں کہتی تھی۔ وہ مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگنے لگتا، مجھ سے وعدہ کرتا کہ آئندہ مجھے نہیں مارے گا۔ اس وقت اسے دیکھ کر مجھے لگتا شاید وہ کچھ اب نارمل ہے، لیکن کبھی کبھی وہ باتیں ایسی کرتا کہ عقل حیران رہ جاتی۔ وہ ایک بڑے ریسٹورنٹ میں باورچی کی نوکری کرتا تھا، کھانے ایسے لذیذ بناتا کہ کھانے والے انگلیاں چاٹ جاتے۔ ہوٹل کو کیسے چلایا جاتا ہے، کیسے ہوٹل کی کمائی ڈبل کی جا سکتی ہے، وہ ایسے ایسے طریقے بتاتا کہ سن کر مجھے حیرت ہوتی۔ وہ رات 2 بجے لوٹتا تھا، اس کی آنکھیں نیند سے سرخ ہوتی تھیں، آتے ہی وہ سونے کی جلدی کرتا تھا۔ کھانا وہ لگا کر آتا تھا، کبھی کبھار تو ہوٹل کا کھانا میرے لیے بھی لے آتا تھا۔ شادی کے چند ماہ بعد میں امید سے ہو گئی تھی۔ میرے میاں یہ خبر سن کر بے تحاشا خوش ہوا تھا، لیکن مجھ پر قیامت اس وقت ٹوٹی جب مجھے یہ علم ہوا کہ وہ نشہ کرتا ہے۔ وہ نشے کی حالت میں یا تو مجھ سے بے تحاشا پیار جتاتا تھا یا پھر مجھے بہت مارتا تھا۔ میں نے تو روک کر اپنے شوہر کی منت سماجت شروع کر دی، اسے بہت واسطے دیے کہ وہ نشہ چھوڑ دے، لیکن وہ نشے کا بری طرح سے عادی ہو چکا تھا۔ میرے برابر والے گھر میں ایک میاں بیوی اپنے بچوں سمیت رہتے تھے۔ اس عورت سے میری اچھی دوستی ہو گئی تھی، اس کا شوہر میرے میاں کا بھی دوست تھا۔ دونوں میاں بیوی نیک سیرت تھے، صوم و صلات کے پابند تھے۔ وہ شخص میرے ساتھ اگر ہمارے صحن میں بیٹھ جاتا تھا تو اس کی بیوی بھی میرے ساتھ باتیں کرنے لگتی تھیں۔ وہ میرے شوہر کو بھائی کہتی تھی اور اس سے بات چیت بھی کر لیا کرتی تھی، اور شوہر کا رویہ بھی میرے ساتھ بھائیوں جیسا تھا۔ جب وہ عورت میرے چہرے پر مار پیٹ کے نشان دیکھتی تو میرے شوہر سے سختی سے کہنے لگتی کہ شرم نہیں آتی بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے۔ وہ شخص بھی میرے شوہر کو سمجھانے لگتا کہ کیوں ایسا سلوک کرتے ہو۔ ان دونوں میاں بیوی کے سمجھانے کا فائدہ یہ ہوتا کہ 15 دن وہ مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا۔ میں چند ماہ بعد ایک بیٹے کی ماں بھی بن گئی، لیکن شوہر کا وہی رویہ تھا۔ کئی بار اپنی ماں کے گھر بھی اپنے شوہر سے ناراض ہو کر بیٹھ گئی کہ شاید اس طریقے سے ہی وہ باز آ جائے، لیکن وہ رکنے کی بجائے بہت تیز نشہ کرنے لگا تھا، کیونکہ سب معمولی نشے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس نشے سے وہ کئی دن گھر نہیں آتا تھا۔ جہاں اسے نشے کی شدت سے نیند آتی وہ کسی بھی ٹھکانے پر سو جاتا۔ میری قسمت میں شاید رونا ہی لکھا تھا۔ اب وہ بیمار رہنے لگا تھا، کام پر بھی توجہ نہیں دیتا تھا، گھر پر فاقے ہونے لگے تھے۔ میری ماں مجھے کبھی مہینے بھر کا خرچہ دے جاتی یا کبھی میری سہیلی میری مدد کر جاتی۔ میں اور میرا بچہ دوسروں کی خیرات پر پل رہے تھے۔ میرا میاں میرا سارا زیور بیچ کر کھا گیا تھا۔ میں اگر روکتی تو وہ مجھے برے طریقے سے پیٹ ڈالتا۔ ایک بار وہ ایسا گھر سے گیا کہ لوٹ کر نہ آیا۔ کئی دن وہ جب واپس نہ لوٹا تو میں اسی پڑوسن کے شوہر سے اپنے میاں کی فکر مندی ظاہر کی۔ کئی دن تک وہ بھی میرے شوہر کو ڈھونڈتا رہا، پھر اس کے مشورے پر میں نے اپنے شوہر کی رپورٹ تھانے میں کر دی۔ چند دن بعد مجھے آفس سے فون آیا کہ ایک دن پہلے کچھ نشئی فٹ پاتھ پر سو رہے تھے، کہ وہاں پاس ہی چند خیمے بھی لگے ہوئے تھے جن میں چند غریب غربا رہتے تھے۔ ان کے خیموں میں آگ لگنے سے وہاں موجود سب لوگ مارے گئے ہیں۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ جب میں وہاں پہنچی تو کسی کی شکل بھی پہچانی نہیں جا رہی تھی، لیکن جس جگہ کی نشاندہی پولیس نے بتائی میرا شوہر زیادہ تر وہیں اٹھتا بیٹھتا تھا۔ میں نے رو دھو کر صبر کر لیا۔ گھر میرے شوہر کے نام تھا جو اب میری ملکیت تھا، لیکن میں تنہا نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے میں اپنی والدہ کے گھر آ گئی۔ بھائیوں نے بھی سر پر ہاتھ رکھا کہ فکر مت کر۔ عدت کے بعد میں نے شوہر کا گھر بیچا اور پولیس میں اپلائی کر دیا۔ اپنی ٹریننگ مکمل کی۔ میرے بیٹے کو میری ماں نے ہی سنبھالا تھا۔ میں پولیس انسپکٹر کی پوسٹ پر لگ گئی۔ جب تک میری والدہ حیات رہی میرا بیٹا انہی کے پاس پلتا رہا، کیونکہ میری نوکری میں دن اور رات کی کوئی قید نہیں ہوتی تھی۔ میں اپنی وردی کا حق نبھانے کی پوری کوشش کرتی رہی، انتھک محنت کرنے میں کبھی نہیں گھبرائی۔
میرا بیٹا جب 5ویں جماعت میں ہوا تو میری والدہ انتقال کر گئیں۔ میں نے اسے بورڈنگ اسکول میں ڈال دیا کیونکہ مجھے مختلف گاؤں دیہاتوں میں جانا پڑتا تھا۔ میں بیٹے کو وقت نہیں دے سکتی تھی۔ میری انتھک کاوش کا یہ نتیجہ نکلا کہ ایک عورت ہوتے ہوئے میرے سینئر افسران مجھ پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرنے لگے تھے۔ کہتے کہ افشاں کے پاس جو کیس بھی جاتا ہے ہمیں کبھی بھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑا۔ جیسا فخر وہ مجھے دیکھ کر محسوس کرتے تھے، مجھے اپنی کی گئی محنت اور دی گئی قربانی وصول ہوتی محسوس ہوتی تھی۔ لیکن میری زندگی میں یہ پہلا کیس تھا جس نے مجھے اندر سے توڑ کے رکھ دیا تھا۔ میری عقل حیران پریشان تھی۔ میرے سامنے میرے شوہر کا وہی دوست تھا جس کی بیوی سے میری اچھی دوستی رہ چکی تھی۔ وہ پولیس کا محکمہ بھی میں نے اسی کے کہنے پر جوائن کیا تھا۔ وہ دیکھنے میں یوں لگتا تھا کہ جیسے شریف انسان۔ میرے میاں کو بھی نشہ کرنے سے منع کرتا تھا، اسے بہت سمجھاتا تھا۔ اس کی بیوی میری مدد کرتی رہتی تھی۔ وہ میرا منہ بھولا بھائی بن چکا تھا، مجھے بھی افشاں بہن ہی کہتا تھا۔ اس شخص کے بارے میں ایسا گمان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کئی سالوں سے ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے، کئی کیس میں اس سے ڈسکس بھی کر لیتی تھی۔ وہ کسی بھائی کی طرح میرے سر پر ہاتھ رکھتا آیا تھا، میری مالی امداد بھی کرتا تھا۔ میرے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ جب میں ہوش میں آئی تو میرے افسران نے یہ سمجھا کہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی ہوں۔ اتنی سالوں سے میں انہیں جانتی تھی، کبھی نظریں اٹھا کر اس شخص کو نہیں دیکھا تھا۔ 5 وقتہ نمازی تھا، اس کی شرافت کی پوری محلہ گواہی دیتا تھا۔ میں اب بھی بے یقین تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد میں نے پوچھا کہ کفن چور پکڑا گیا؟ تو میرے پاس کھڑے پولیس کانسٹیبل نے کہا، جی میڈم، وہ پکڑا گیا۔ آنسو میری آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے تھے۔ میں اس شخص کو اپنے سگے بھائی سے زیادہ عزت دیتی تھی۔ ایک دن بعد میں ڈیوٹی پر اس کی جیل میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا، گھٹنوں میں منہ چھپائے بیٹھا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ڈنڈے سے جیل کی سلاخیں بجائیں۔ اس کی آواز سے اس شخص نے منہ اٹھا کر میری طرف دیکھا، لیکن فوراً نظریں جھکا لیں۔ میں سسکتی ہوئی ان کے پاس آ گئی۔ اندر سے میرا دکھ جتنا بھی تھا یہ میں ہی جانتی تھی، کیونکہ اس شخص کے مجھ پر بہت احسانات تھے۔ ہر مشکل وقت میں وہ میاں بیوی میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ میرا دل مغموم سا تھا، لیکن میں نے ظاہر نہیں کیا، کیونکہ جس وردی کو میں نے تن پر پہنا تھا اس کے سامنے اگر میرا سگا بھائی یا شوہر بھی ہوتا تو میں اپنے فرض کو اولیت دیتی۔ اس لیے میں نے اس کے ساتھ ویسی ہی سختی سے بات شروع کی جیسی میں ہر مجرم سے کرتی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ وہ خاموشی سے گردن جھکائے کھڑا ہو گیا۔ پچھلے 2 دن سے بس ایک ہی سوال میرے ذہن میں کھلبار رہا تھا کہ اچھا خاصا کمانے والا شخص چند 100 کا کفن آخر چراتا کیوں تھا۔ میں نے اس سے یہی سوال پوچھا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے پھر سے سوال دہرایا، لیکن وہ کچھ نہیں بولا تو میں غصے میں آ کر اس کے سامنے کے بال پکڑ لیے۔ اس کی آنکھوں میں اپنی غصے بھری آنکھیں ڈال کر کہا کہ وہ کیوں کفن چوری کرتا تھا۔ وہ کہنے لگا، مجھے جو چاہے سزا دو، لیکن وجہ نہیں بتاؤں گا۔ مجھے اس کے جواب پر حیرت ہوتی تھی۔ میں نے کہا کہ اگر تم سچ بتا دو تو تمہاری سزا میں کمی ہو سکتی ہے۔ وہ کہنے لگا، نہیں بتاؤں گا، چاہے جان سے مار ڈالو۔ میں نے اپنے ساتھ کھڑے کانسٹیبل سے کہا کہ اسے اتنا مارو کہ یہ سچ بتانے پر تیار ہو جائے۔ میں جیل سے باہر نکل گئی، لیکن دور تک مجھے اس شخص کی مار کھانے کے باعث چیخنے چلانے کی آوازیں آتی رہیں۔ میں جب اپنے آفس میں پہنچی تو سامنے اس کی بیوی رو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی، میرے پاس آ کر ہاتھ جوڑنے لگی کہ افشاں، میرے میاں کو چھوڑ دو۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ سچ بتانے کو تیار نہیں ہے۔ اگر تم اس معاملے میں کچھ جانتی ہو تو ہماری مدد کرو تو شاید میں بھی تمہارے شوہر کی سزا کم کروا دوں۔ وہ کہنے لگی کہ وہ کچھ نہیں جانتی، بس یہ تھا کہ اس کا شوہر کہتا کہ وہ بڑے پیمانے پر کپڑوں کا کام کرتا ہے، اس لیے مہینے میں چند دن کے لیے وہ گاؤں دیہاتوں میں جا کر پیسوں کی وصولی کرتا ہے۔ جہاں جہاں اس کا مال بکتا تھا میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ خود کپڑے کا کام کرتا تھا، پھر کفن کیوں چراتا تھا؟ اتنے پیسے اور اچھے کاروبار کے ہوتے ہوئے ایک شخص کا کفن چرانا میری عقل و خرد سے باہر کی بات تھی۔ وہ کہنے لگی کہ وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتی۔ میں نے کہا، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ اگر اس نے سچ نہیں بتایا تو جو سزا اسے عدالت دے گی اسے بھگتنی پڑے گی۔ میری بات سن کر وہ مجھ پر اپنے کیے احسانات جتانے لگی۔ کہنے لگی، مشکل وقت میں وہ میرے کام آئے تھے، آج اس پر مشکل وقت ہے تو میں بھی اس کا ساتھ دوں۔
میں نے کہا کہ میری وردی اس بات کی اجازت نہیں دیتی، میں بھی مجبور ہوں۔ ابھی میں اس کی بیوی سے بات کر رہی تھی کہ میرے فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے فون اٹھایا تو میرے سر نے جو خبر مجھے سنائی وہ سن کر میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ شخص اپنے کام میں بھی ملوث ہو سکتا ہے۔ میں نے فون بند کیا اور تیزی سے اپنے آفس سے باہر نکل کر پولیس ایمبولینس نکالنے کو کہا۔ اپنے ساتھ چند اہلکار لیے میں قبرستان پہنچی تھی جہاں ایک قبر کی کھدائی کی جا رہی تھی۔ میرے سینئر افسران بھی وہیں موجود تھے اور 2 پولیس اہلکاروں کو بھی دوسرے افسران نے پکڑ رکھا تھا۔ مجھ سے کہنے لگے یہ دونوں بھی اس شخص کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور نہ صرف اسے پل پل کی خبر دیتے تھے بلکہ ان کے ساتھ مل کر سارا کام سر انجام دیتے تھے۔ ان غدار پولیس اہلکاروں کے پاس جا کر میں نے انہیں زوردار تھپڑ رسید کیے اور دوسرے اہلکاروں سے کہا انہیں بھی لے جا کر اسی شخص کے ساتھ جیل میں بند کر دیں۔ اب اس قبر کے پاس یا تو میں تھی یا میرے سینئر آفیسر۔ میں قبر کے گھڑے میں کود گئی۔ اس کے اندر ایک سرنگ سی بنی ہوئی تھی جس میں انسان پیٹ کے بال گھسٹتے ہوئے ہی اندر جا سکتا تھا۔ میں اپنی کوہنیوں کو زمین پر رکھ کے پیٹ کے بال آگے بڑھنے لگی۔ وہ سرنگ ڈھلان کی طرف جا رہی تھی۔ وہاں آکسیجن کم تھا لیکن سرنگ کے اختتام پر نیچے ایک تہ خانہ بنا ہوا تھا جہاں ہیروئن رکھی گئی تھی اور وہ ہیروئن کی اسمگلنگ کرتے تھے، لیکن کوئی ان کے اصل جرم تک نہ پہنچ جائے، اس لیے وہ کفن چوری کرتے تھے تاکہ اگر کسی کو شک بھی ہو تو یہی ہو کہ وہ کفن چور ہیں۔ سامنے 2 تابوت رکھے ہوئے تھے۔ نیچے تہ خانے میں 2 انسپیکٹر اور موجود تھے لیکن مجھ سے جونیئر تھے۔ وہاں 4-5 تابوت موجود تھے جن کے اندر ہیروئن بری ہوئی تھی۔ یہ ہماری بہت بڑی کامیابی تھی کہ ہم نے کفن چور کے ساتھ ساتھ ایک اسمگلر کو بھی پکڑ لیا تھا۔ جب میں دوبارہ جیل میں گئی تو وہ بری طرح سے زخمی ہو چکا تھا اور 2 اہلکار بھی۔ وہ اب سچ بتانے کو تیار تھا۔ میں اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کہنے لگا کہ وہ یہ کام بہت سالوں سے کر رہا ہے۔ اس کی اگلی بات سن کر تو میں ششدر رہ گئی۔ وہ کہنے لگا کہ میرا شوہر ایک خوش شکل اور شریف نوجوان تھا، اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ وہ ریسٹورنٹ میں کام کرتا تھا اور نیا نیا ان کے محلے میں گھر خریدا تھا۔ غر خریدا تھا۔ وہ ایک یتیم لڑکا تھا۔ پہلے اپنے چچا کے پاس رہتا تھا لیکن جب انہوں نے بھی اسے نکال دیا تو اس نے ریسٹورنٹ کی نوکری شروع کر دی اور اس میں اس کی خاصی ترقی بھی ہو چکی تھی۔ کچھ اس نے اپنا حصہ چچا سے لیا، باقی اپنی جمع پونجی سے اپنا گھر خرید لیا تھا۔ محلے میں اس شخص کی اچھی عزت تھی لیکن اندر ہی اندر وہ اپنے مشن پر بھی کام کر رہا تھا۔ اس وقت تو اسے اپنا مال بیچنا تھا۔ محلے داری کے ناطے جب اس شخص نے میرے شوہر سے سلام دعا کی اور اس کے کام کی نوعیت پوچھی تو یہ سن کر وہ ریسٹورنٹ میں کام کرتا ہے، اس شخص کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہاں گاہکوں کو اس کا عادی بنانا بڑا آسان تھا، اس لیے پہلے تو اس شخص نے میرے شوہر سے دوستی مضبوط کی۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ میرے پاس ایک ایسا نمک ہے کہ اگر تم اسے اپنے کھانوں میں ڈالو تو وہ کھانا اتنا لذیذ ہو جائے گا کہ تمہاری بکری ڈبل ہو جائے گی۔ وہ کم عمر تھا، زیادہ ان باتوں کو سمجھتا بھی نہیں تھا، کچھ یہ کہ وہ شخص سب کی نظروں میں باعزت اور محترم بھی تھا۔ میرے شوہر نے اس سے وہ پڑیاں لے کر کھانے میں ڈالنا شروع کر دیں۔ جب لوگ اس نشے کے عادی ہونے لگے تو واقعی اس کے ریسٹورنٹ کا رش بڑھنے لگا۔ میرے شوہر کے باس نے بھی خوش ہو کر اس کی تنخواہ ڈبل کر دی۔ دوسرا، اس وقت وہ غیر شادی شدہ تھا، اس لیے وہ بھی کھانا اسی ریسٹورنٹ کا کھاتا تھا، اس لیے اسے بھی نشے کی لت لگنے لگی۔ پہلے تو وہ شخص اسے مفت میں وہ پڑیاں دیتا تھا، پھر پیسوں سے دینے لگا۔ اس کے بعد پیسوں کی قیمت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اب وہ میرے شوہر کو ڈرگ کا نشہ دینے لگا تھا اور بہت سے نوجوانوں کو میرے شوہر کے ذریعے وہ نشہ سپلائی کرواتا تھا۔ میرے شوہر کے ساتھ ساتھ بہت سے اور نوجوان بھی اس کے گاہک بن چکے تھے۔ پھر اس شخص نے میرے شوہر سے کہا کہ تم یہ ریسٹورنٹ چھوڑ کر دوسرے ریسٹورنٹ میں نوکری کر لو۔ اندر سے یہ لالچ تھی کہ دوسری جگہ بھی اس کے گاہک بن جائیں، لیکن انہی دنوں میری شادی ہو گئی اور میرے شوہر نے اس شخص کو بھی منع کر دیا کہ وہ لگی بندی نوکری چھوڑ کر نئی جگہ کیوں جائے، وہاں اس کی تنخواہ کم ہوگی۔ اس بات سے ناراض ہو کر اس شخص نے میرے شوہر کو نشہ دینا چھوڑ دیا، اور جس دن اسے نشہ نہ ملتا وہ مجھے یا تو پیار کرتا یا مارتا پیٹتا۔ اور آخر میں جب میرے میاں نے اسے پولیس کی دھمکی دی کہ وہ اس کی ساری سچائی پولیس کو بتا دے گا تو اس شخص نے میرے شوہر کو مروا دیا۔ یہ سن کر میرے آنسو بہنے لگے۔ پھر میرے ساتھ اس شخص نے حسن سلوک کرنا شروع کر دیا، مجھے پولیس میں جانے کا مشورہ بھی دیا،
اور اکثر مجھ سے یہ پوچھتا کہ میں کیسے کیس ہینڈل کرتی ہوں۔ میں بھائی بندی میں اسے بتا دیتی تھی۔ وہ میرے ذہن کو پڑھ چکا تھا، اس لیے بڑی چال چلتے ہوئے وہ مردے کو دفنانے کے کچھ دیر بعد ہی کسی سے کفن چوری کروا لیتا تھا اور رات کو اپنی سرنگ میں گھستا تھا۔ پولیس کے جو اہلکار اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے وہ اس سرنگ کی نگرانی کرتے تھے، اور آخر میں وہ کفن جو پہلے ہی چرا چکے ہوتے ہیں اس کا شور صبح ہی مچا دیتے کہ فلاں قبر سے کفن چوری ہو گیا ہے، تاکہ سب کی توجہ کفن چور کی جانب ہی مبذول رہے۔ لیکن برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ اسے سزائے موت سنائی گئی تھی۔ میری 12 سالہ پولیس کے محکمے میں کام کرتے ہوئے یہ کیس الگ نوعیت کا تھا۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔